اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہم حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں بارگاہ امامین کاظمین بغداد سے۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کرام جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کی حاجت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کے توسط سے قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی مومنین کرام، آج کی ہماری گفتگو ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک کرامت کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سی کرامتیں کی ہیں۔ صرف ایک کرامت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ میں عسکر میں تھا تو میں نے سنا کہ وہاں پہ ایک شخص کو لوہے میں جکڑ کر لایا گیا شام سے اور یہاں پر قید کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں کیا صورتحال ہے۔ داروغہ زندان کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس کو کچھ پیسے وغیرہ دیے تاکہ وہ اندر جانے دے۔ یہ کہتا ہے کہ میں اندر گیا تو میں نے اس سے باتیں جب کی تو لگا کہ وہ کوئی مجنون شخص یا اس طرح کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، بلکہ یہ تو واقعاً کوئی سمجھدار شخص ہے، صاحب عقل ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تو سمجھداری کی باتیں کر رہے ہو، تمہارے اوپر یہ جو دعوے نبوت کا الزام لگایا گیا ہے یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میرا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ میں شام میں وہ مقام جہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نصب کیا گیا تھا، وہیں پہ محراب عبادت میں ذکر پروردگار کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا، پھر کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، بھی چند قدم وہ چلے تھے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ہم مسجد کوفہ میں حاضر ہیں۔ انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے، پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں تو جانتا ہوں، یہ تو مسجد کوفہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیں۔ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر چند قدم اور امام وہ چلے تھے، میں امام بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ چند قدم ابھی آپ چلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ہم تو مکہ معظمہ میں ہیں، خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہاں بھی نماز پڑھو۔ امام نے نماز پڑھی اور میں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابھی جب چند قدم پھر چلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ میں شام میں اسی مقام پر ہوں جہاں پر میں عبادت کیا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر گزرے تھے، امام میری نظر میں غائب ہو گئے۔ میں متحیر رہ گیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، آخر ہوا کیسے؟ بہرحال میں کیا پوچھ سکتا تھا؟ پورا 1 سال گزر گیا، میں نے اس کا کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر میں ذکر کرتا تو لوگ یوں ہی پاگل مجھے سمجھتے اور یوں ہی دعویٰ نبوت ہوتا میرے خلاف کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 1 سال گزر گیا، پھر اسی تاریخ میں پھر وہی شخص میرے پاس تشریف لائے اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں نے ان کو دیکھا، بہت زیادہ میں خوش ہوا۔ میں نے ان کی آواز میں لبیک کہی کہ انہوں نے ایک لمحے کے اندر، چند لحظوں کے اندر 2 مقامات کی زیارت کروا دی تھی۔ امام بس جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں چلا، چند قدم چلا تھا، بالکل وہی سارے صورتحال ایک لحظے کے اندر مسجد کوفہ وہاں نماز پڑھی، پھر مکہ معظمہ وہاں نماز پڑھی اور پھر میں اپنے مقام پر آ گیا۔ اب جب وہ جانے لگے تو میں ان کے دامن کو تھام لیا اور کہا کہ آپ کو اس پروردگار کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ کام کرنے پر قدرت عطا کی ہے، کہ آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد ابن علی ہوں، محمد تقی ہوں۔ انہوں نے اپنے یہ تعارف کرایا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب یہ شخص کہتا ہے جس کو قید کر کے لایا گیا تھا، یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں 1 سال تک میں خاموش رہا کہ وہ پتہ نہیں کون شخص تھا، کیسا تھا، لیکن اب تو مجھے معلوم ہو چکا ہے نا کہ یہ اولاد فاطمہ میں سے ہیں، یہ وقت کے امام ہیں۔ لہذا جو لوگ وہاں مجھ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، جن سے میری میل جول تھی، میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ تو رہتے رہتے یہ خبر پہنچ گئی معتصم عباسی بادشاہ کے وزیر تک، جس کا نام محمد ابن عبد الملک زیاد تھا۔ اس نے مجھے لوہے میں جکڑ کر زنجیروں میں قید کر کے یہاں پہ لے آ کر قید کر دیا۔ ابو خالد کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر اسی وزیر کو تم اپنے حالات کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اس قیدی نے کہا کہ آپ ہی یہ کام کر دیجیے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں، ابو خالد کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے ساری تفصیل کے ساتھ
اس کے واقعے کو لکھا، اس کے حالات کو لکھا. پھر وہ وزیر کے پاس میں گیا، محمد ابن عبد الملک زیاد کے پاس، اور کہا کہ یہ جس کے اوپر دعوی نبوت ہے اس کا واقعہ یہ ہے، آپ اس کو پڑھیے اور اس کے ساتھ انصاف کیجیے. تو اس نے سارے حالات پڑھنے کے بعد، پورا واقعہ پڑھنے کے بعد اسی کے پشت پہ لکھ دیا، اسی کے پشت پہ لکھا کہ اس سے کہو، یعنی قل للذی، یعنی قیدی کی طرف وہ خطاب کر رہا ہے اسی خط کے پشت کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ اس سے کہو جس نے اس کے ساتھ یہ کرامتیں دکھائی ہیں، جس کی یہ کرامتیں انجام پائی ہیں کہ ایک لمحے کے اندر، ایک لحظے کے اندر مسجد کوفہ پہنچا دیا. محمد ابن ابو خالد کہتے ہیں کہ میں محمد ابن عبد الملک زیاد کے پاس پہنچا اور اس کے پورے واقعے کو بیان کیا اور خط میں لکھ کر دیا کہ دیکھیے یہ صورتحال ہے، آپ ان کے ساتھ انصاف کیجیے. تو انہوں نے اسی خط کے پشت پر وزیر نے لکھا، محمد ابن عبد الملک زیاد نے لکھا، اسی کو خطاب کرتے ہوئے جو قیدی تھا، خطاب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس سے یہ کہو جس نے تمہارے ساتھ یہ زیارتیں کروائیں ایک لمحے کے اندر، کہ مسجد کوفہ پہنچا دیا، خانہ کعبہ پہنچا دیا، مکہ معظمہ پہنچا دیا، پھر شام پہنچا دیا، اسی سے کہو کہ وہ تم کو اس قید سے رہائی دلوا دے. اب صورتحال یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ، یعنی ادھر آپ غور فرمائیں کہ ایک سرے سے یہ امام کو چیلنج کیا جا رہا ہے. بے امام نے یہ کرامت دیکھا جس کو کہا جاتا ہے تیج الارض، یعنی زمین کا سمٹ دینا. امام کے لیے بھی زمین سمٹ جاتی ہے اور امام جس کے لیے چاہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے. اب اس نے امام کو چیلنج کیا کہ اسی شخص سے کہو جس نے تمہارے ساتھ یہ کرامتیں دکھائی ہیں کہ تمہیں قید سے آزاد دلوا دے. ظاہر ہے جو شخص اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہیں ایک لمحے کے اندر مسجد کوفہ، مکہ معظمہ ابھی شام تک پہنچا سکے، اس کے لیے تمہیں قید سے رہائی دلانا کون سی بڑی بات ہے. اب ابو خالد کہتے ہیں کہ میں بہت رنجیدہ ہوا کہ اس بیچارے کو قید میں رہنا پڑے گا، لہٰذا میں اسی دن نہیں گیا. اگر رہائی کی خبر مجھے مل جاتی تو یہ خوشخبری سنانے کے لیے اس وقت میں پہنچ جاتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا. لہذا میں دوسرے دن جب صبح ہی پہنچا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ پورے زندان میں، پورے قید خانے میں بالکل تہلکہ مچا ہوا ہے، سب ادھر ادھر، سب کی بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے. قید خانے کے زندان اور خادم، اس میں کام کرنے والے سارے ادھر ادھر سب بھاگے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا بتاؤ ماجرا کیا ہے، ہوا کیا ہے جو اس طرح کا ہنگامہ بپا ہوا ہے. تو مجھے یہ جواب دیا گیا کہ وہ شخص جس کو شام سے، جس کے اوپر دعوی نبوت کا الزام تھا اور جسے شام تک لوہے میں جکڑ کر لایا گیا تھا، وہ شخص کل سے غائب ہے، اور جو ہتھکڑیاں، بیڑیاں، جو زنجیریں اس کو پہنائی گئی تھی وہ اسی مقام پر موجود ہیں جہاں پر اسے قید خانے میں ڈالا گیا تھا. اب غور فرمائیں کہ جیسے ہی امام کے سامنے چیلنج کیا گیا کہ اسی سے کہو جس نے تمہارے ساتھ یہ کرامت ہے، کہ امام کو اطلاع ہو گئی اور امام نے اس کو آزاد کرا دیا. ابو خالد کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس وزیر کا چیلنج تھا جس کا جواب امام علیہ السلام نے دیا ہے. والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ.